گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے سپاہی، ہم محمد کے غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہماری 15 روزہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا 13واں روز ہے۔ ہماری تنظیم آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ کے زیر اہتمام یہ 15 روزہ تحریک تحفظ ختم نبوت شروع کی گئی تھی، جو الحمدللہ جاری و ساری ہے اور اس کے 12 روز مکمل ہو چکے ہیں۔ آج 13واں روز ہے۔ گزشتہ 12 دنوں کے اندر آپ حضرات نے مختلف علماء کرام کی زبانی تحفظ ختم نبوت کے عنوان پر مختلف موضوعات پر مختلف بیانات سنے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب کو بے انتہا فائدہ ہوا ہے، اور علماء کرام کے بیانات سے، ان کے تجربات سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ آج ہماری سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہندوستان کی مایہ ناز علمی درسگاہ، بلکہ یوں کہیے علمی مرکز مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کے مایہ ناز استاذ حضرت مولانا مفتی محمد راشد گورکھپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ہم شکر گزار ہیں حضرت والا کے کہ آپ ہماری ادنا سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آج کے اس پروگرام میں تشریف لے آئے۔ حضرت والا انتہائی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور یہ ذرہ نوازی ہے اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی ہے کہ حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم حضرت کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت والا کو سلامت باکرامت رکھے، حضرت کا سایہ عاطفت باقی و قائم دائم رکھے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس پروگرام کو شروع کرنے جا رہا ہوں۔ پروگرام کی ابتدا کے لیے، پروگرام کے آغاز کے لیے میں دعوت تلاوت کلام اللہ کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں مولانا زاہد بنارسی صاحب کو، جو بنارس سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ مولانا زاہد بنارسی صاحب تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے آج کی اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین يتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم
نصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. تلاوت کلام اللہ کے بعد اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی میں درخواست کروں گا مولانا زاہد صاحب سے ہی کہ آپ ہی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش فرمائیں اور آج کی اس مجلس کو آگے بڑھائیں. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. جھکنا بھی نہیں آتا، بکنا بھی نہیں آتا، ہم جان لٹائیں گے، ڈرنا بھی نہیں آتا. آقا کی محبت میں ہم سر کو کٹا دیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹا دیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو. ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں، گستاخ نبی ہیں جو شیطان کے دیوانے ہیں. جو ان کے دیوانے ہیں وہ دل کے ترانے ہیں، گستاخ نبی ہیں جو شیطان کے دیوانے ہیں. گستاخ محمد کا ہم نام مٹائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے. تعریف محمد ہم لکھ لکھ کے سنائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے. یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو، طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو. یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو، طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو.
دجال نوازوں کا ہم تخت گرائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے، دجال نوازوں کا ہم تخت گرائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جان اپنی لٹائیں گے۔ ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز میں اور بڑی خوش الحانی کے ساتھ مولانا زاہد بنارسی صاحب نے نعت رسول مقبول اور تلاوت کلام پاک سے ہمیں مستفیض کیا، محظوظ کیا۔ اللہ رب العزت مولانا موصوف کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آج ہمارے ساتھ شرکت فرمائی، اس پر اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی اور ہمارے انتہائی موقر مہمان حضرت مولانا مفتی محمد راشد گورکھپوری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، استاد و نگراں و صدر شعبہ تحفظ ختم نبوت مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ حضرت کو دعوت دینے سے پہلے میں بتاتا چلوں، آج حضرت جس عنوان پر خطاب فرمانے والے ہیں وہ عنوان آپ حضرات نے اشتہار میں دیکھ لیا ہوگا، پڑھ لیا ہوگا کہ قادیانی ظالم ہے یا مظلوم۔ عموماً قادیانی لوگوں کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے، اور مسلمان ہمیں ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اور اس طرح دھوکہ دے کر سادہ لوگوں کے دلوں میں وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ کر۔ آج حضرت مولانا محمد راشد گورکھپوری صاحب دعوت برکاتہم العالیہ نے قادیانیوں کے اس دعوے کا اور اس دھوکے کا جائزہ لیا ہے تفصیل کے ساتھ، اور حضرت کا بیان آج انتہائی تاریخی اور قیمتی بیان ہونے والا ہے۔ حضرت نے خود یہ پیغام پہنچایا تھا کہ آج کے بیان کے لیے میں نے خوب تیاری کی ہے، خوب محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، تو آج کا یہ بیان حضرت کا تجرباتی بیان ہوگا، اپنے تجربات کی روشنی میں، اور ایسا بیان ہوگا جو کتابوں میں کم ملنے والا ہے، اور صرف مجرب لوگوں سے ہی ایسی باتیں ہمیں سننے کو مل سکتی ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں حضرت کا ایک بار پھر، اور ادباً درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے علمی قیمتی بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحی الی ولم یوح الیہ شیء، صدق اللہ العظیم۔ وقال خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا الناس انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ جو 15 روزہ آن لائن تحفظ ختم نبوت کی تحریک چل رہی ہے، اور جس میں قیمتی باتیں آپ سب حضرات کے سامنے آ رہی ہیں، جس میں آپ سب حضرات شرکت کو سعادت سمجھ رہے ہیں، مختلف، یہ تحریک کوئی نئی نہیں ہے۔ اس تحریک کی ابتدا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حین حیات میں ہی ہو چکی تھی۔ پھر یہ تحریک مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں آگے چلتی رہی، اور پنپتی رہی، اور بڑھتی رہی، اور پھیلتی رہی۔ میں اس کی تفصیلات میں نہ جا کر قادیانیت کی کچھ حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان گوشوں سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں جن گوشوں پر قادیانیوں نے دجل و تلبیس سے، فراڈ سے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس زمین پر مختلف مذاہب کے ماننے والے بستے ہیں، ان کی الگ الگ پہچان ہے، جدا جدا تہذیب ہے، ان کے اپنے مذہبی اصول اور اپنے مذہبی قوانین ہیں۔ وہ اپنی تہذیب پر، اپنے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ عیسائی اپنے راستے پر چل رہے ہیں تو مجوسی اپنے راستے پہ چل رہے ہیں، بدھسٹ اپنے راستے پر ہیں تو جینی یا اپنے راستے پر ہیں۔ کسی کو ایک دوسرے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی ہر وقت دوسرے کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرتا۔
ایک اپنے دین سے خوش ہے تو دوسرا اپنے دین و مذہب پر مگن ہے۔ قرآن پاک کا بہت کھلا ہوا اعلان ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اسلام کسی کو دستی بنانے کے لیے زور و زبردستی کی تعلیم نہیں دیتا، سامنے والے کو حق بات سمجھا کر اسے اپنے فیصلے پر، اپنی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے، اسے آزادی اور اختیار دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن پاک کا زبردست اعلان ہے کہ اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ جسے اللہ عزیز ہو، محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہو، دین اسلام عزیز ہو، جنت پیاری ہو، وہ خوشی سے اسلام قبول کرے، اور جسے جہنم عزیز ہو، روپیہ پیسہ پیارا ہو، شیطان پیارا ہو، قادیانیت جیسی گندگی پیاری ہو، وہ برے انجام کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ در فیض محمد واہ ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تو دنیا میں پائے جانے والے جو مذاہب ہیں اور ان کے درمیان جو مذہبی سرحدیں ہیں وہ محفوظ رہتی ہیں، ایک کو دوسرے کی سرحد میں گھسنے کی حوث نہیں ہوتی، اور نہ اتنا آسان ہوتا ہے کہ دوسرے کی سرحد میں کوئی گھس جائے، کیونکہ وہ اس کو اخلاق اور مذہب کی نگاہ میں برا سمجھتا ہے، منافقت تصور کرتا ہے، دوغلا پن خیال کرتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے مذہبی وجود کو ناپاک سمجھتے ہیں، منحوس تصور کرتے ہیں، لعنتی، بودا اور لچر خیال کرتے ہیں، انگریزی حکومت کا خود کاشتہ پودا جانتے ہیں جو حقیقت ہے، اس لیے وہ نہیں بلکہ وہ اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے دوسرے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ رویہ قادیانیوں کا ہے، وہ دین اسلام کے نام پر کفر کا کام کر رہے ہیں، آستین کا سانپ بن کر اس کے ساتھ چمٹے رہتے ہیں، مگر انہیں یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ مذہب اسلام جہاں اپنی وسعتوں میں اور کشادہ دامن میں صاف ستھرے انسان کو سمو لیتا ہے، وہیں اس کا حسن فاسد عنصر کو ہضم نہیں کر پاتا، اسے نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ محافظین اسلام، وارثین انبیاء اور علماء ربانیین ایسے آستین کے سانپوں کو اور دوست نما دشمنوں کو خوب پہچانتے ہیں اور ان کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو ہٹا دیتے ہیں۔ جی ہاں، تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، خوب پہچانتے ہیں چور کو تھانے والے۔ زباں میٹھی، حسین الفاظ، مطلب اور کچھ ان کا، کوئی سمجھے نہ سمجھے آپ کو، پر ہم سمجھتے ہیں۔ قادیانیوں کو مسلمانوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ انہیں کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ فتوی کفر کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو ظالم بتاتے ہیں، ستمگر کہتے ہیں اور خود کو مظلوم کہتے ہیں، اور اس کا رونا اقوام متحدہ میں روتے ہیں، عالمی فورم پر وہ اس بات کو اٹھاتے ہیں اور پوری دنیا میں اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ لیکن میں بہت خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اگر قادیانی ایک مرتبہ بھی اپنے گرو مرزا قادیانی اور دوسرے قادیانی سربراہوں کی یہ خزاں پڑھیں گے اور کفریہ باتوں کا جائزہ لیں گے تو انہیں مسلمانوں سے شکایت نہیں ہوگی، بلکہ وہ اپنی سادگی اور بھولے پن پر ماتم کریں گے، اور انہیں شکایت اپنے آپ سے ہوگی، کیونکہ وہ اپنے کفر کی حقیقت خود ان پر واضح ہو جائے گی۔ مرزا قادیانی کا ایک رسالہ ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ خزائن کی 18ویں جلد میں شامل ہے۔ اس کے صفحہ 211 پر مرزا قادیانی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی۔ اسی طرح براہین احمدیہ جلد 21 صفحہ 11 پر لکھتا ہے، میری آنکھیں اس وقت تک بالکل بند رہیں جب تک کہ خدا نے بار بار کھول کر مجھ کو یہ نہ سمجھایا کہ عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی فوت ہو چکا ہے اور وہ واپس نہیں آئے گا، اس زمانے اور اس امت کے لیے تو ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ان تحریروں میں مرزا قادیانی عیسیٰ مسیح ہونے کا دعوے دار ہے،
اور نبوت و رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ اور نبوت و رسالت کا دعویٰ اسی مرزا غلام قادیانی کا ہے جو دعوی نبوت سے پہلے صاف لفظوں میں کہا کرتا تھا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں کی صف میں شامل ہو جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 230 پر مرزا قادیانی صاف صاف لکھتا ہے کہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں، صلی اللہ سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، ان سب باتوں کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کی روح سے مسلم الثبوت ہیں، اور سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ ختم المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی۔ تو مرزا کی اس عبارت سے پتہ چلا کہ نبوت کا دعویٰ کرنا اسلام سے نکل جانا ہے اور کافروں کی جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ میرے پاس یہ تمام کتابیں موجود ہیں اور ورژنل صورت میں اصلی شکل میں یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے جہاں کہیں بھی ہوں وہ تحقیق کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جتنے حضرات میری گفتگو سن رہے ہیں کہ سب کی سمجھ میں میری باتیں آ رہی ہوں گی، کیونکہ میں عربی زبان میں نہیں اردو زبان میں بول رہا ہوں، اور مراقی نبی کی جو تحریر میں نے پڑھ کر سنائی ہے وہ بھی اردو میں ہے، جو اردو صرف بھارت ہی میں نہیں بہت سارے ملکوں میں بولی جاتی ہے، بلکہ 4-5 روز پہلے کی خبر ہے، 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا اس خبر کے، کہ اب اردو کو اقوام متحدہ میں بھی سرکاری زبان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ تو جو الفاظ مرزا نے اپنی تحریر میں استعمال کیے ہیں، اگر ان الفاظ کے معنی اور مفہوم متعین ہیں تو میں قادیانیت کے پیروکاروں سے کہنا چاہوں گا لوگوں کو واسطے اپنے اوپر عائد ہونے والے کفریہ فتوے کو کسی اور کی جانب منسوب کر کے عام لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ جو فیصلہ مرزا قادیانی کا ہے کہ مدعی نبوت اسلام سے نکل جاتا ہے، وہی فیصلہ 1400 سال کی پوری امت مسلمہ کا ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا میں فرماتے ہیں وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالإجماع، کہ خاتم الانبیاء کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا متفقہ طور پر اپنے کفر کا اعلان کرنا ہے۔ جب مرزائی کتابوں سے، اشتہارات سے، ملفوظات سے، تحریرات سے یہی سب کچھ ثابت ہوتا ہے تو پھر مسلمانوں سے شکایت کا کیا مطلب؟ یہ انگریزی نبی دعوی نبوت سے پہلے پرزور لفظوں میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتا تھا اور موجبہ کلیہ سے کہتا تھا ہست او خیر الرسل خیر الانام، ہر نبوت را بروشد اختتام۔ سراج منیر جلد 12 صفحہ 95 پر مرزا کا یہ شعر موجود ہے کہ تمام نبوتیں ختم ہو چکی ہیں، نہ ذلی نبوت باقی ہے، نہ بروزی نبوت، نہ حقیقی نبوت، نہ اصلی نبوت، نہ نقلی نبوت، نہ فرضی نبوت، کسی بھی قسم کی نبوت اب باقی نہیں رہ گئی۔ یہ مرزا قادیانی کا صاف اقرار ہے۔ لیکن جب انگریزی حکومت نے مسیحیت کے منصب پر بٹھایا تو اس کی زبان بدل گئی۔ 1896 عیسوی میں مرزا نے انجام آتم لکھا، صاف کہا کہ الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یہ خدا کا فرستادہ، خدا کا مامور، خدا کا امین اور خدا کی طرف سے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ اور اس کا دشمن جہنمی ہے۔ یہ خزائن کی جلد 11 ہے اور صفحہ 62 ہے۔ اس میں صاف صاف مرزا اپنے نہ ماننے والوں کو دشمن اور جہنمی کہہ رہا ہے۔ قادیانی بتائیں کہ مرزا نے اپنے نہ ماننے والوں کو دشمن اور جہنمی کہا یا نہیں کہا؟ پھر مسلمانوں سے کیوں شکایت ہے کہ وہ قادیانیوں کو کافر و جہنمی کہتے ہیں؟ ہر مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے پیار کرتا ہے
اور اس کے خلاف سننا گوارا نہیں کرتا، مگر مرزا قادیانی کی جرأت دیکھیے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کہتا ہے کہ یہ شیطانی مذہب ہے، لعنتی مذہب ہے، اور اپنے حفوات بکواسات کو کہتا ہے کہ یہ رحمانی مذہب ہے، ربانی دین ہے۔ نبی کا ہر امتی جس طرح نبی کی ذات سے پیار کرتا ہے، اسی طرح نبی کی بات سے بھی پیار کرتا ہے۔ وہ کسی قیمت پر نبی کی حدیث کو، نبی کی بات کو رد نہیں کر سکتا، کوڑے دان میں پھینکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مرزا قادیانی کی گستاخی دیکھیے، وہ کہتا ہے 40 جلد 4 صفحہ 18 اٹھا کر کے آپ دیکھیے، مرزا کے الفاظ موجود ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو شخص حکم ہو کر آیا ہے، یعنی مرزا قادیانی اپنے آپ کو حکم بتلا رہا ہے، جو شخص حکم ہو کر آیا ہے اس کا اختیار ہے کہ حدیثوں کے ذخیرے میں جس انبار کو چاہے خدا سے علم پا کر قبول کر لے، اور جس ڈھیر کو چاہے خدا سے علم پا کر رد کر دے۔ اعجاز احمدی صفحہ 30 اور 31 پر لکھتا ہے، دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ یہ الفاظ کی سختی دیکھی آپ نے، جس طرح ردی چیزیں ہو جاتی ہیں، قابل رد ہو جاتی ہیں، آدمی کوڑے دان میں اٹھا کے پھینک دیتا ہے، گھر سے باہر اسے پھینک دیتا ہے۔ مرزا قادیانی کی یہ جرأت بیجا دیکھیں، صاف صاف کہتا ہے کہ دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دنیا بھر کے مسلمان جو خاتم الانبیاء کو مدار نجات قرار دیتے ہیں، وہ قادیانیوں کے نزدیک مسلمان نہیں۔ مرزا کا بیٹا بشیر الدین کہتا ہے کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ جو قادیانی اپنی مظلومیت پر مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، وہ غور کریں کہ مسلمانوں کو اسلام سے باہر کرنے والا کون ہے اور اپنی الگ جماعت بنانے والا کون ہے۔ یہی سربراہ بشیر الدین مرزائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم غیر احمدیوں کو مسلمان نہ سمجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، کیونکہ وہ ہمارے نزدیک منکر ہیں۔ انوار خلافت صفحہ 90۔ اسی طرح مرزا کا دوسرا بیٹا مرزا بشیر احمد MA لکھتا ہے کہ ایسا شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد کو نہیں مانتا، یا محمد کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خود مرزا قادیانی لکھتا ہے، غور سے سنیں، مرزائی سن رہے ہوں تو وہ بھی غور سے سنیں اور اپنے دل کے دریچے کھولیں۔ جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا، وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔ مرزا کی کتاب ہے تذکرہ، اس کے صفحہ 336 پر یہ تحریر موجود ہے۔ یہ تذکرہ وہی ہے جس کے سر ورق پر وحی مقدس لکھا ہوا ہے، مجموعہ الہامات و کشوف لکھا ہوا ہے، یعنی مسلمانوں کے نزدیک اور 1400 سالہ امت مسلمہ کے نزدیک قرآن پاک کی جو حیثیت ہے، وہی حیثیت قادیانیوں کے نزدیک اس تذکرے کی ہے۔ مسلمان مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یہ کلام ربانی ہے، یہ وحی الہی ہے۔ تو جس قرآن پاک کو وحی الہی سمجھتے ہیں مسلمان، منزل من اللہ سمجھتے ہیں، قادیانی تذکرے کو منزل من اللہ اور وحی مقدس کا نام دیتے ہیں، قرار دیتا ہے، اور نہ ماننے والوں کو کافر اور غیر مسلم مانتا ہے۔ تذکرہ صفحہ 607 پر وہ کہتا ہے کہ خدا تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ حوالے کیا بتا رہے ہیں، یہ تحریریں کیا کہہ رہی ہیں
چیخ چیخ کر یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ محمد خاتم الانبیاء پر ایمان لانا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ کفر و اسلام کا دار و مدار مرزا قادیانی کے انکار و اقرار پر ہے۔ جو اس کو مانے گا وہ مسلمان ہوگا اور جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ مرزائی پیروکاروں سے، ان کے پادریوں سے، ان کے سربراہوں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب مرزا قادیانی منہ بھر بھر کر اپنے نہ ماننے والوں کو کافر کہتا ہے، انہیں مسلمان نہیں مانتا، تو پھر تم کس منہ سے کہتے ہو کہ ساری دنیا کے مسلمان ظالم ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں مظلومیت کا ناٹک۔ تم خود ہی ذرا اپنے ظلم و ستم کو دیکھو، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ ارے مرزائیو، تمہاری آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ مرزا نے تو تمہیں بھی نہیں بخشا ہے، تمہارے ایمان کو بھی مشکوک قرار دیا ہے۔ چنانچہ وہ فیصلہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ جو ہماری کتب کا مطالعہ نہیں کرتا اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہہ ہے۔ یہ تحریر اگر آپ کو دیکھنی ہو تو سیرت المہدی اٹھائیے، جلد 2 صفحہ 78، روایت نمبر 407۔ یہ قدیم ایڈیشن ہے، قدیم ایڈیشن، یاد رہے قدیم ایڈیشن ہے۔ اس روایت سے اکثر قادیانیوں کا ایمان مشکوک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس جماعت کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بھی مرزا کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا اور نہ ہی ان کو شوق ہے۔ لو قادیانیوں، مرزا کے نزدیک تمہارا ایمان بھی غیر معتبر ہو گیا۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ مرزائی پادریوں نے جب دیکھا کہ اس سے تو ہماری بڑی بے عزتی ہوگی اور مٹی پلید ہو جائے گی، تو نئے ایڈیشن میں عبارت بدل دی اور اس طرح لکھ دیا کہ جو شخص ہماری کتابوں کو کم از کم 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے۔ یہ روایت نمبر 410 ہے اور سیرت المہدی کا نیا ایڈیشن ہے اور اس کی پہلی جلد ہے۔ یہ ہے علمی خیانت۔ مرزائیوں کی فطرت ہی یہی ہے۔ مرزا قادیانی نے اللہ کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی اور اب مرزا کے ماننے والے اس کی باتوں کو بدل رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی، شقاوت قلبی اور خیانت کیا ہوگی؟ اس نئی روایت سے اکثر قادیانی متکبر، گھمنڈی اور مغرور ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ بہت سے قادیانی ہیں جو 3 مرتبہ تو دور، 1 مرتبہ بھی مرزا کی کتابیں نہیں پڑھتے، اور میرا دعویٰ ہے کہ جو لوگ پڑھ لیتے ہیں ان کے سامنے مرزائی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور وہ مرزائیت پر لعنت بھیج کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ مرزائیوں کے ہاتھ مرزا طاہر تھا، اس کے نزدیک رہنے والے اور قریبی کارکن حسن محمود عودہ تھے، جو مرزائیوں کے عربی ماہنامہ تقویٰ کے چیف ایڈیٹر تھے۔ انہوں نے 1 اکتوبر 1989 عیسوی میں قادیانیت سے الگ ہو کر حضرت مولانا منظور احمد چنوٹی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ہزاروں کے مجمع میں اسلام قبول کیا۔ شمس الدین صاحب ہیں جو اس وقت کے 5ویں قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا رضاعی بھتیجا اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی قادیانیت کی گندگی سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اب ختم نبوت کا پرچم لہرا رہے ہیں۔ اسی طرح عرفان محمود برق صاحب ہیں، عامر منیر صاحب ہیں، بابر بٹ صاحب ہیں، طاہر احمد ڈار صاحب ہیں، نجمہ یوسف صاحبہ ہیں، صغیر احمد چودھری صاحب ہیں جو SA چودھری کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سب وہ نام ہیں جو قادیانیوں میں بڑے مشہور اور جانے پہچانے نام ہیں، جنہوں نے قادیانیت پر لعنت بھیج کر ختم نبوت کی حفاظت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا ہے۔ بات لمبی ہو گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مرزا قادیانی نے اپنی تحریک کے پہلے ہی دن سے قادیانی معاشرے کو مسلم معاشرے سے الگ رکھا ہے۔ ابتدا سے لے کر کے قبرستان تک میں اپنا فیصلہ الگ سنایا ہے اور الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ واضح سے واضح تر لفظوں میں اور موٹے سے موٹے عنوان میں بتایا ہے، اور ان فیصلوں پر خود بھی عمل کیا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا بھی ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ قادیانیت اور اسلام دونوں کو کبھی ایک ہو سکتے ہیں۔
یاد رکھیے، علماء امت نے قادیانیوں کو اسلام سے کبھی خارج نہیں کیا، علماء اسلام نے قادیانیوں کو اسلام سے کبھی باہر نہیں کیا، بلکہ اسلام سے باہر مانا ہے، اسلام سے خارج مانا ہے۔ قادیانیوں کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ اسلامی دائرے سے ان کے نکل جانے اور فرار ہونے کی تائید و توثیق کی ہے۔ قادیانیوں کا مسلم معاشرے سے بائیکاٹ نہیں کیا ہے، بلکہ انہی کے فیصلوں کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے بائیکاٹ کو درست قرار دیا ہے۔ ان کا خود دعویٰ ہے کہ وہ مسلم سماج سے الگ ہیں۔ محمدی بیگم سے نکاح کے مسئلے میں جب مرزا کی پہلی بیوی اور اس کے دونوں بیٹوں نے ساتھ نہیں دیا تو مرزا نے اس بیوی کا بائیکاٹ کر دیا اور اس کی پوری زندگی تباہ کر کے آخری عمر میں اسے طلاق دے دی، اور اپنے بیٹے فضل احمد کے انتقال پر اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور دوسرے بیٹے سلطان احمد کو وراثت سے محروم کر دیا۔ قادیانیوں کو اپنا سمجھنے والے یا مسلمانوں کو ظالم کہنے والے بتائیں کہ بائیکاٹ میں پہل کرنے والا اور قادیانی سماج کو مسلم سماج سے الگ کرنے والا کون ہے؟ مرزا قادیانی ہے یا مسلمان ہے؟ پھر ظالم قادیانی ہوئے یا مسلمان ہوئے؟ مرزا کی پہلی بیوی کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ مسلمان تھی، اور اس کے دونوں بیٹوں کا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمان تھے، اور مرزا کو بیوی تو جو فیصلہ مرزا قادیانی نے اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کے تعلق سے دکھایا ہے اور کیا ہے، یہی فیصلہ مرزا پوری دنیا کے سامنے ظفر اللہ خان قادیانی نے سنایا، اور مسٹر جنا کی نماز جنازہ کا بائیکاٹ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر اور قادیانی وزیر سمجھ لیں۔ معلوم یہ ہوا کہ قادیانیت ایک الگ ڈھانچہ اور الگ جماعت ہے، اور یہ پوزیشن انہوں نے خود متعین کر رکھی ہے، تو پھر علماء کی طرف اس کی نسبت کرنا کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات نہیں ہے؟ اور دیکھیے، مرزا بشیر الدین مردود صاف کہتا ہے، حضرت مسیح موعود کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا اور چند مسائل میں ہے۔ اللہ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، غرضے کی آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک جز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، بات پوری واضح ہو گئی۔ مرزائی مسلمانوں سے ہر چیز میں الگ ہیں، ان کا مرزاڑا الگ ہے، ان کا نبی الگ ہے، حج کے نام سے ان کا میلہ الگ لگتا ہے، ان کی ام المومنین الگ ہے، تذکرے کے نام سے قرآن الگ ہے، احمدی جماعت مقبرہ الگ، صحابہ الگ ہیں، جنت البقیع کے مقابلے میں بہشتی مقبرہ الگ ہے، حضرت ابو بکر کے مقابلے میں حکیم نور الدین کو کھڑا کیا گیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں بشیر الدین محمود کو کھڑا کیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ قادیانیت کا اسلام سے اختلاف فروعی نہیں، حقیقی اختلاف ہے، اسلام اور کفر کا اختلاف ہے، آگ اور پانی کا اختلاف ہے، آسمان و زمین کا اختلاف ہے۔ مرزائی جدا ہے ہم سے، رائی اور پہاڑ کا اختلاف رکھتے ہیں، پورب اور پچھم کا اختلاف رکھتے ہیں۔ یہ مذہبی فرقہ نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل گروپ ہے۔ جس طرح ایک شخص کے دو بیٹے تو ہو سکتے ہیں مگر ایک بیٹے کے دو باپ نہیں ہو سکتے، ایک شوہر کی دو بیویاں تو ہو سکتی ہیں مگر ایک بیوی کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک نبی کے پیروکاروں کے دو فرقے تو ہو سکتے ہیں مگر ایک مذہبی فرقہ کے دو نبی نہیں ہو سکتے۔ قادیانی اپنے سادہ لوح لوگوں کو جمائے رکھنے کے لیے ایک مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ علماء کا کام تو کافر بنانا ہے، انہوں نے پہلے فلاں کو کافر کہا، فلاں کو کافر کہا، اور اب قادیانیوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کبھی آپس میں کفر کا فتویٰ داغتے ہیں اور کبھی اپنے مخالف کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ تو ان کا روز مرہ کا مشغلہ ہے۔
اس مغالطے کا جواب بہت آسان ہے۔ آپ ان سے صرف اتنا پوچھیں کہ مرزا نے جب تک اسباب کفر اختیار نہیں کیے تھے، کفریہ الہامات کتاب میں نہیں لکھے تھے، اس وقت اسے کس عالم نے کافر قرار دیا، کس پہل کر کے اسے کافر کہا؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے تو اتنا احتیاط سے کام لیا کہ جب تک اس کا کفر واضح نہیں ہوا اس وقت تک اسے رجل صالح اور نیک آدمی ہی کہا، لیکن چڑھتے سورج کی طرح جب اس کا کفر واضح ہو گیا تو برملا اس کے کفر کا اعلان کیا۔ تو واویلا کرنے والے اور مظلومیت کا رونا رونے والے غور سے سنیں کہ جب مرزا نے خود اسلام سے نکل جانے کی پہل کی اور مسلمانوں سے الگ احمدی جماعت کی بنیاد ڈالی اور احمدیت کے مکھوٹے پر اسلام کا لیبل لگایا اور اسلام سے خود باہر ہوا، تب علماء نے اسے اسلام کا منکر اور کافر مان لیا اور اسلام سے نکل جانے کی تائید کر دی۔ پھر قادیانی کفر کی نسبت علماء کی جانب کیوں کرتے ہیں؟ انہیں تو قادیانیوں پر برسنا چاہیے، قادیانیوں کے گرو گھنٹال مرزا قادیانی پر برسنا چاہیے۔ سارا نزلہ جو گرانا ہو وہ مرزا قادیانی پر گرائیں، اس کے سربراہوں پر گرائیں، مسلمانوں کو دوش مت دیں۔ قادیانی ایک اور مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، غیر مقلد ہیں، ایسے ہی ہم بھی ہیں۔ فتح پور کے علاقے میں ایک قادیانی پنڈت سے سابقہ پڑا، اس نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی تحذیر الناس کا مسئلہ اٹھایا اور دیوبندی بریلوی کا مسئلہ چھیڑ دیا۔ میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی غیر مقلد جیسا مت سمجھو، تم میں اور ان میں آسمان کا فرق ہے۔ یہ بتاؤ دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، غیر مقلد ہوں یا اہل حدیث ہوں، یہ لوگ جن کو اپنا بڑا مانتے ہیں، سربراہ مانتے ہیں، کیا یہ اپنے سربراہ کو نبی مانتے ہیں؟ اپنے سربراہ کو پوری امت کا روحانی باپ مانتے ہیں؟ کیا ان کو مدار نجات قرار دیتے ہیں؟ کیا ان کی بیوی کو ام المؤمنین کہتے ہیں؟ کیا ان کے دیکھنے والوں کو صحابہ کہتے ہیں؟ کیا ان کی عورتوں کو صحابیات کہتے ہیں؟ کیا ان کی کتابوں کو وحی مقدس کا نام دیتے ہیں؟ کیا ان کے جانشینوں کو نبی کے خلیفہ کی حیثیت دیتے ہیں؟ کیا ان کے جانشینی کرنے والوں کو وہی مقام دیتے ہیں جو ایک نبی کے خلیفہ کی ہوتی ہے؟ جو حیثیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی کہ وہ خاتم الانبیاء کے بعد خلیفہ رسول بنے، کیا وہی حیثیت مولانا قاسم نانوتوی کے جانشین کی ہے؟ کیا وہی حیثیت مولانا نذیر حسین دہلوی کے جانشین کی ہے؟ کیا وہی حیثیت مولانا احمد رضا خان کے جانشین کی بھی ہے؟ جب تابر توڑ میں نے یہ سوالات کیے تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے کہا کہ دوبارہ ایسی غلطی مت کرنا، دوبارہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی کی طرح مت سمجھنا۔ یہ سارے مکاتب فکر ایک ہی نبی کے پیروکار ہیں، ان کے درمیان جو اختلاف ہے وہ نبی آخر الزماں کو آخری نبی مان کر ہے، نیا نبی تجویز کر کے نہیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں، جیسے ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں اور تینوں اپنے باپ سے ملے ہوئے مکان کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک بھائی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ تیرا اس میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ تجھے دوسری جگہ مکان مل گیا ہے، اسی در مکان سے نکل جاؤ، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ یا وہ جو بھی دلیل پیش کرے، یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، یہ ان کے گھر کی بات ہے۔ اسی درمیان کوئی ڈاکو ظالمانہ طور پر مکان میں داخل ہو اور جبری طور پر ان کے جھگڑے میں شریک ہو جائے اور دعویٰ کرے کہ میرا بھی اس میں حصہ ہے، تم سب لڑ رہے ہو اس لیے تم سب کے سب نکل جاؤ، اس کا مالک میں اکیلے ہوں، کیونکہ تم میں سے ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس میں کوئی ساجھیداری نہیں ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مکان کا مالک میں ہوں۔ آپ ایمانداری سے بتائیں، کیا کوئی عدالت اس ڈاکو کے حق میں فیصلہ سنا دے گی؟ کیا اس کی ملکیت تسلیم کر لے گی؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ تم کہاں سے آ گئے؟ بیچ میں تمہارے آنے کا کیا مطلب ہے؟ حصہ داری اور ملکیت کا سوال تو بعد میں اٹھے گا، تمہاری پوزیشن تو چور ڈاکو کی ہے۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا اس مکان میں داخلہ کیسے ہو گیا؟ تمہارا اس مکان میں داخلہ بھی جرم ہے،
تمہارے اندر حقدار ہونے کی تو اہلیت و صلاحیت بھی نہیں ہے۔ تو جیسے ان بھائیوں کا اور اس ڈاکو کا معاملہ ہے، بالکل یہی معاملہ اسلام اور ایمان کے ڈاکو قادیانیوں کا بھی ہے۔ اس لیے ہر گلی کوچے میں یہ آواز پہنچانی چاہیے کہ قادیانی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، ان سے اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے اور خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے ایمان۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد گورکھپوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا انتہائی قیمتی، انتہائی مؤثر، انتہائی مفید اور تاریخی بیان آج ہم سب نے سماعت کیا ہے، سنا ہے، اور ہم سب کو بے انتہا نفع ہوا ہے، فائدہ ہوا ہے۔ ہم حضرت والا کے شکر گزار ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت حضرت والا کو اس کاوش کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے، حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ تمام حضرات اس بیان کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچے اپنا دینی اور اخلاقی فریضہ سمجھ کر۔ اور سب سے پھر یہی درخواست ہے کہ ختم نبوت کے عنوان پر جس سے جتنا اور جہاں اور جس حد تک ممکن ہو سکے کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ یہ ایک عام معاملہ نہیں بلکہ یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض منصبی ہے۔ خصوصاً علماء کرام اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنے علاقے میں زمینی سطح پر بھی کوشش کریں، جد و جہد کریں، لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے کوشش کریں، بھاگ دوڑ کریں۔ اس کے بدلے میں انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی رضا نصیب ہوگی، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آج 13واں روز مکمل ہوا ہے، کل انشاءاللہ 2 روز اور باقی ہیں، تو اور پھر اس کے بعد آخری روز انتہائی قیمتی اور بڑا عظیم الشان پروگرام ہونے جا رہا ہے 15 تاریخ میں، جس میں انتہائی بڑے معتمد اور اکابرین علماء کرام تشریف فرما ہوں گے۔ اس کے 2 روز بعد یعنی 17 جنوری میں اسی عنوان پر، ختم نبوت کے عنوان پر، ایک آل انڈیا سطح کا مشاعرہ بھی ہماری تحریک کی جانب سے منعقد کیا جانے والا ہے۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر بھرپور انداز میں پورے جوش ولولے کے ساتھ شرکت فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس تحریک کو، ہماری اس کوشش کو، کاوش کو کامیاب فرماوے، ہمیں اخلاص اور للہیت کی دولت سے مالا مال فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی قادیانیوں کے شر سے، ان کی شرانگیزیوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ الہ العالمین، پروردگار عالم، ہم سب کی اس ادنا سی کوشش کو، کاوش کو، جد و جہد کو اللہ قبول فرما۔ اے اللہ، یہ بے ڈھنگے اور بے ترتیبی انداز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اللہ تو اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو کام کا صحیح نہج، صحیح طریقہ سکھا دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، للہیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ہماری باتوں کے اندر، ہماری تحریروں کے اندر اثر پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، اے اللہ، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما، ہماری اس 15 روزہ تحریک کو بھی قبول فرما، ہماری آل انڈیا تحریک تحفظ سنت و مدح صحابہ کو بھی قبول عام نصیب فرما۔ اے اللہ، اسے دین کی خدمات کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، جتنے لوگ ہمارے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، شرکت فرما رہے ہیں، ہمارے ساتھی جتنے بھی ہیں، سب کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد کے پیاروں سے ہے پیار ہم کو، یہ کل بھی کہا تھا، یہ اب بھی کہیں گے۔